بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام یہاں بیٹھے ذمہ داران تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. یہ جو تربیتی اجتماع ہے، اس تربیتی اجتماع کا جو ٹوٹل ریلیشن ہے وہ ہے لیڈرشپ کے ساتھ. اور شیراز بھائی، میں یا دیگر جو لوگ بھی آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ ایک ڈسکشن ہے، اور اس ڈسکشن میں کہیں کوئی چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی چیز غلط بھی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں کسی چیز پر ہم راضی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس ڈسکشن کو جو ہم تمام لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھئی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی یا اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی. اسی طرح ہم تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. میں اپنی بات کو اس لیے آج بالکل مختصر کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ اپنی ان باتوں کو آگے بڑھاؤں، اس کی تشریح کر سکوں، کیونکہ جو ڈسکشن پچھلے دنوں مصطفیٰ بھائی کر رہے تھے نیشنلی اور انٹرنیشنلی سسٹم اور سسٹم سے متعلق، وہ اتنی ضروری تھی کہ اس کا اگلا جو مرحلہ ہے اس کے لیے آج پھر ہمارے تمام جو کارکن ہیں، تمام ساتھی وہ آج پہنچے تھے، اس لیے کہ ان پوائنٹس کی بنیاد پر ہی ہم اور آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس ٹاپک کو میں بھی اسی طرح سننا چاہوں گا، اس لیے کہ اس میں سے بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جن کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اور آپ لوگ بھی یقینی طور پر سننا چاہیں گے. میں صرف اس بات کے بعد جو ابھی شیراز بھائی کر رہے تھے کہ یہ جو کارکن ہے، یہ کارکن کا جو تربیت کا سلسلہ ہے، جس کی تفصیل ابھی انہوں نے بتائی. اب یہ کارکن کی قسمیں کیا ہوتی ہیں اور کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو نظریہ ہے جو لیڈرشپ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، پھر اس تھاٹ، اس نظریے، اس سوچ کے نیچے مقصدیت کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے گین کیا کرنا ہے، اور وہ جو ہم نے مقصد حاصل کرنا ہے، جو گین کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ ہیں وہ ان ساری چیزوں کا تسلسل جس کے لیے آپ اور میں یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، یہاں آ کے لرن کرتے ہیں، یہاں آ کے سیکھتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے. اب یہ جو تین طرح کے جو کارکن ہیں، یہ جو تین طرح کے کارکن ہیں، میں اس کی تفصیل اگلے والے مرحلے میں کروں گا. پہلا کارکن تو وہ ہے کہ جو پارٹی کو جوائن کرتا ہے یہ دیکھ کر کہ پارٹی اس وقت بڑے ماحول میں ہے، بڑے جلسے کر رہی ہے، بڑے پروگرام کر رہی ہے، بڑا رش پارٹی کے پاس ہے، یہ سوچ کر وہ پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. اٹ مینس کہ اس کو پارٹی کی مقصدیت اور تھاٹ کا نہیں پتا ہوتا، اور وہ اس سارے ایلیمنٹ کو دیکھ کر پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا جو کارکن ہے وہ کارکن ہے جو پارٹی میں آتا تو ہے، مگر یہ سوچ کر آتا ہے کہ مجھے پارٹی میں جا کر یا تو کسی ذمہ داری تک پہنچنا ہے، یا تو کوئی ایم پی ایم این اے بن جانا ہے، یا کوئی مجھے جو ہے وہ میئر، ڈپٹی میئر، یا ڈسٹرکٹ چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، مجھے کسی نہ کسی پوسٹ پر پہنچ جانا ہے. وہ اس کے لیے اپنی تب و دو کرتا ہے، اور اس تب و دو میں کسی کو گراتا ہے، کسی سے آگے بڑھتا ہے، کہیں سچ کہتا ہے، کہیں جھوٹ کرتا ہے، کہیں منافقت کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہوا وہ اپنے مقصد کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. جو تیسرا، میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اگلے پروگرام میں جب ہوں گے تو اس کی تفصیل کی طرف جاؤں گا. یہ جو تیسرا والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پارٹی، وہ کارکن ہے کہ جو آتا ہے یہ سوچ کر کہ میں لیڈر کی تھاٹ، اس کی سوچ، اس کے نظریے پر آ رہا ہوں، اور وہ اس کی ڈائریکشن جو ہوگی میری بھی وہی ڈائریکشن ہوگی. میری ڈائریکشن اپنے مقصد ہے، میری ڈائریکشن وہ مقصد ہے جو لیڈر کا مقصد ہے، میری ڈائریکشن وہ مقصد ہے جو پارٹی کا مقصد ہے. یہ والا جو کارکن ہے، یہ سوچ کر جو پارٹی میں آتا ہے کہ مجھے اسٹرگل کرنی ہے، مجھے محنت کرنی ہے.
کیوں کرنی ہے اس کی بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کی بھی صرف ایک منٹ کے لیے میں بتا دوں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد میں جو انوائرمنٹ ہے, میرے ارد گرد میں جو تباہی ہے, اس تباہی کو دور کرنے کے لیے یہ لیڈرشپ, یہ انسان, یہ پارٹی بہتر جو ہے وہ پریکٹیکلی کام کر سکتی ہے, بہتری لا سکتی ہے. تو میں اس تھاٹ کے مطابق, اس سوچ کے مطابق, اس نظریے کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں. اور وہی کارکن ہوتا ہے جو ایکچوئل پارٹی کا کارکن ہوتا ہے. اور وہ دو کارکن جو پیچھے ہیں وہ پارٹی کا کارکن نہیں ہے. اور جس کی تفصیل شیراز بھائی نے ابھی بتائی کہ پھر اس کو کرنا کیا ہوتا ہے, یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہے. اس کو کرنا کیا ہوتا ہے, وقت کی پابندی, نظم و ضبط. لیکن اگر وہ اس بنیاد پر آتا ہے کہ میں نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے اور میں دیکھتا ہوں یہ پارٹی اگر آگے بڑھ گئی تو ٹھیک ہے, اور نہیں آگے بڑھی تو پھر میں کسی اور راستے کی طرف چل نکلوں گا, تو یہ تیسرا والا کارکن مجھے اور آپ کو بننا ہے. میں اس میں ایک مثال اور دوں کہ دیکھیں, بڑی عام سی مثال ہے. ہم یہاں پر جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں چھوٹی سی چیز کو جو ہے وہ عام چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے عام زبان میں, تاکہ ہماری اس طرح سمجھ میں بھی آئے. یہ جو تھاٹ ہے, یہ جو سوچ ہے, وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے, اور یہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے, اپنے باڈی سے, جسم سے ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہاں پر جو سوچ ہے وہ بہتر نہیں ہوگی تو ہماری ایگزیکیوشن بہتر نہیں ہو سکے گی. ہم یہاں سے یہ سوچتے ہیں, مثال کے طور پر کبھی کسی آدمی سے پوچھو عام حالات میں کچھ نہیں ہوگا, مگر وہ کیا کہہ رہا ہوگا, آئی ایم بزی, میں بہت بزی ہوں, میں بہت مصروف ہوں, میں تو بہت ہی مصروف ہوں. بھائی جب وہ دن بھر یہ سوچے گا کہ میں بہت مصروف ہوں اور یہ بولتا رہے گا کہ آئی ایم بزی, ہونا تو یہ چاہیے وہ بولے آئی ایم ایزی, میں اتنا ہی مصروف ہوں جتنی میری ضرورت ہے. وہ دن بھر مصروفیت کا کر کے ذہن میں چیزیں سوچتا رہے گا, اور سوچتے سوچتے رات میں جب سونے کا عمل ہوگا تو وہ لیٹ ہو جائے گا, اور صبح تک جب وہ سوئے گا تو وہ جو سونے کی پوری رات اس کی فارغ ہو جائے گی, تو اصل میں اس کا وہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. یعنی وہ جو کچھ سوچ رہا ہے, اس سوچنے کے بعد اس کی لائف کا بیلنس ہے نا, اگر اس کی لائف کا بیلنس ختم ہو گیا تو اس کی سوچ بھی پرفیکٹ نہیں رہتی. اگر اس کی سوچ کو پرفیکٹ رکھنا ہے تو اس کو اپنی اس لائف کا بیلنس رکھنا ہے کہ جب وہ یہاں سے سوچے تو اس کی ایگزیکیوشن جو یہ باڈی کر رہی ہے یہ پرفیکٹ ڈیلیور کر سکے. اگر یہ پرفیکٹ ڈیلیور نہیں ہوگی, آپ مثال کے طور پر آپ رات میں دیر سے سو جائیں, صبح نہیں اٹھیں. کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پہلا کام ہوتا ہے ہم موبائل اٹھاتے ہیں اور موبائل پہ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کون سا آیا ہوا ہے, کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے, یہی ہوتا ہے نا. لیکن نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو صبح سب سے پہلے جب آپ 5 سے 5:30 بجے تک فجر کی نماز کے لیے جائیں اور فجر کی نماز پڑھ کر آئیں, یہ ذہن اس وقت کہتے ہیں بالکل فریش ہوتا ہے. یہ ذہن اس وقت سوچتا بھی ہے اور یہ ذہن اس وقت آپ کو بتاتا بھی ہے کہ آپ کو اگلے دن بھر میں کرنا کیا ہے. لیکن آپ جب صبح اٹھ کر پہلا والا کام چھوڑ کر دوسرا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو آپ کا ذہن جو فریش ہوتا ہے وہ پہلے ہی لوڈ ہو جاتا ہے اور پہلے ہی اس پریشانی مسائل کی طرف چلا جاتا ہے, جو کہ آپ اس موبائل اٹھانا اچھی بات ہے, لیکن ہر چیز کی ٹائمنگ ہے, ہر چیز کا وقت ہے. ہر چیز کو آپ بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیں, آپ گھر والوں کو وقت دینا چھوڑ دیں, کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا, آپ آئیں گے, آپ اپنے کمرے میں ہوں گے, بچے آئیں گے, بچے اپنے کمرے میں ہوں, ٹائم گزر جائے گا, وقت گزر جائے گا. تو ہر چیز کی اپنی ایک ٹائمنگ ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اسی ٹائمنگ کے ذریعے, اسی کیلکولیشن کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کو بڑھانا ہے. میں ساری چیزوں پہ ایک چیز پر ڈسکس کروں گا آپ کے اگلے جو ہے مرحلے میں, جس وقت بھی مجھے یہ وقت ملا, اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی
جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس کی بھی ضرورت ہے. میں اجازت چاہوں گا، لیکن میں نے جو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیے ہیں اس پر ایک ایک چیز کی جو ہے وہ تشریح کر کے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ اس پہ بات چیت کریں گے. میں مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا اسی چیز کو کنٹینیو کروں جس کو پچھلی دفعہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جو ہے وہ رکھا تھا، اور اسی کے میں جو ہے ان سے گزارش کروں. تھینک یو.